اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 30واں پارہ ہے۔ روزے تو 29 ہوئے ہیں لیکن 30واں پارہ رہتا تھا، تو 30ویں پارے کا مختصر خلاصہ پہلی سورت جو ہے سورۃ النبأ، اس کے اندر فرمایا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ کافر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یہ قریب جان لیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ میں نے زمین کو بچھونا، پہاڑوں کو میخیں اور تم کو جوڑا جوڑا بنایا، اور نیند کو راحت کا ذریعہ، رات کو سیاہ لباس، دن کو کمانے کا ذریعہ۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ قیامت والا دن ہوگا، پہاڑ جو ہے روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور اس دن جو ہے جہنمی آدمی جب جہنم کے اندر جائیں گے تو اس کے اندر کوئی ٹھنڈک اور کوئی پینے کی چیز نہیں ملے گی سوائے جہنمیوں کا پیپ پلائی جائے گی ان کے زخموں کی، اور یہی ان کا بدلہ ہوگا۔ اور متقی آدمی نعمتوں کے اندر ہوں گے، ان کے لیے حوریں ہوں گی۔ اور قیامت والے دن ہوگا تو کوئی انسان جو ہے وہ بات نہیں کر سکے گا مگر وہی جس کو اللہ اجازت دیں گے، اور اس دن انسان کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا، اس لیے کچھ آگے نہیں بھیجا ہوگا۔ تو انسان کی حقیقت یہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑی عمر عطا کی تھی، اور آخر عمر کے ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتاؤ کہ آپ کو 1000 سال سے زیادہ زندگی ملی، آپ نے اس زندگی کو کتنا پایا؟ فرمایا کہ ایسے ہی جیسے ایک مکان کے 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا۔ اور اگر سورۃ النازعات جو ہے اس کے اندر جو ہے جو جہنمی آدمی جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو ان پر بڑی سختی کی جاتی ہے، جس طرح یہ موت کی سختی جو ہے برحق ہے، ان پر بہت زیادہ جو ہے وہ سختی کی جاتی ہے۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں ان پر سختی کم ہوتی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو آسمان اتنا بڑا، زمین، ان کو پیدا کرنا مشکل ہے، تمہیں پیدا کرنا، لہذا جب اللہ ان کو پیدا کر سکے تمہیں بھی پیدا کریں گے۔ پھر اس کے بعد سورۃ عبسہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت دے رہے تھے، بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے، تو آپ کے ایک صحابی جو آنکھوں سے نبینا تھے وہ بار بار سوال کرتے، تو اللہ کے محبوب کی چاہت یہ تھی کہ یہ سوال نہ کرے، بعد کے اندر آ کر بات پوچھ لے، کہیں کافر جو ہے سردار اٹھ کے نہ چلے جائیں۔ تو اس پر جو ہے اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی جب آپ کے پاس نبینا آیا شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرتا۔ اب اللہ تو خالق ہے، اللہ اپنے محبوب سے کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے کوئی بات بھی۔ اب ایک جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہے، تو ایک بندہ جو ہے وہ روزانہ امام تھا، روزانہ جو ہے وہ سورۃ عبسہ کی تلاوت کرتا، تو حضرت عمر کو پتہ چلا، اس کو بلوایا اور اس سے کہا کہ یہ سورت کے علاوہ تجھے اور قرآن نہیں آتا، کوئی اور پڑھ۔ اس نے کہا میں نے یہی پڑھنی ہے۔ تو حضرت عمر نے پھر تلوار منگائی، اس کی گردن اڑا دی، اس لیے کہ وہ منافق تھا۔ اور اس کے اندر جو ہے پھر فرمایا یوم یفر المرء، انسان کی حقیقت قیامت والے دن ہوگا تو آدمی جو ہے وہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ ایک نیکی کی کمی ہوگی، ہر ایک کے پاس جائے گا لیکن کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ اور جنہوں نے دنیا کے اندر جو ہے اللہ کو راضی کیا ہوگا قیامت والے دن ان کے چہرے جو ہے وہ فرمایا تر و تازہ ہوں گے، وہ مسکرا رہے ہوں گے۔ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ناراض کیا، ان کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی۔ اور آگے سورۃ التکویر جو ہے جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، قیامت کا تذکرہ ہے۔ 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں کھلی چھوڑ دی جائیں گی، یعنی مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آج جس طرح مال والے کی حیثیت ہر لوگ جو ہے مال والے کے پاس جاتا ہے، تو قیامت جب سامنے ہوگی ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی، پھر مال جتنا بھی پڑا ہوگا کوئی مال کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں کرے گا۔ سورۃ انفطار کے اندر بھی یہی قیامت کا تذکرہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بڑے اچھے انداز کے اندر فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے، اے لوگو، تمہیں کریم رب سے تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تمہارا رب تو بڑا کریم ہے، یعنی اللہ رب کتنی کریم ذات ہے۔ فرمایا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے اعضاء کو درست کیا اور درست پیدا کیا۔ کتنے لوگ آنکھیں ایسے ہیں جن کی آنکھیں ہیں بینائی نہیں، کان ہے سنائی نہیں، زبانیں ہے گویائی نہیں، یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں۔ اور فرمایا ہر ایک پر فرشتے مقرر ہے، موظف لکھنے والے ہیں، جو کچھ جو ہے تم کرتے ہو اور وہ لکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا اس دن جو ہے وما ادراک ما یوم الدین، اور قیامت والے دن جب سزا دی جائے گی، جہنم میں داخل کیا جائے، وہاں سے غائب ہونے والے نہیں ہوں گے کہ دنیا کے اندر بعض دفعہ بھاگ جاتے ہیں، سزا ملتی ہے تو وہ ملک چھوڑ جاتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، وہاں سے غائب ہونے والے نہیں ہوں گے۔ اور تمہیں کیا معلوم بدلے کا دن کیا ہے؟ جس دن کوئی آدمی کسی کا کام نہیں آئے گا، اور اس دن حکم چلے گا تو اللہ کے ہی چلے گا۔ اور آگے ناپ تول کے اندر کمی کرنے والوں کے لیے صورت کے ان کے لیے ہلاکت ہے، جو لینے کے لیے تو اور پیمانے ہیں، دینے کے لیے اور پیمانے ہیں۔ اگر انسان تجارت کو
ایمانداری کے ساتھ کرے، سچ سمجھ کر سنت سمجھ کے کرے۔ تجارت کرنا جو ہے یہ بہت بڑا شعبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ التجار الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء کہ سچا تاجر قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور جو ہے اور علماء کے ساتھ ہوگا، جو سچا تجارت ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے والا ہے۔ اور آگے سورۃ انشقاق جب آسمان پھٹ جائے گا اور ساری چیزیں جو پھر آگے تذکرہ کیا گیا، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ کامیاب، جس کو بائیں ہاتھ میں مل گیا وہ چھپاتا پھرے گا، وہ لوگوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اور آگے سورۃ بروج جو ہے تو اس کے اندر جو ہے قتل اصحاب الاخدود، شہید کر دیے گئے خندقوں والے، جو آگ جس کے اندر بری گئی۔ تو اس کا واقعہ لمبا ہے، مختصر سا ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلے زمانوں کے اندر ایک بادشاہ گزرا جس کا نام ذو نواس آتا ہے کتابوں کے اندر، اور اس کی ساری جو ہے وہ بادشاہت جو ہے وہ جادو ٹونے پہ چلتی تھی۔ تو اس کو نجومیہ نے بتایا کہ تیری عمر ختم، اس نے کہا کہ میری بادشاہت چلتی رہے تو اس کا کچھ کرو۔ تو انہوں نے ایک نوجوان ذہین کو بلایا اور نجومیوں کے حوالے کر دیا گیا کہ اس کو جادو ٹونا سارا کچھ سکھا دیا جائے تاکہ میری بادشاہت چلتی رہے۔ تو وہ بچہ جو تھا جس کا نام عبداللہ کتابوں کے اندر آتا ہے، تو اس نے چند دن تو نجومیوں کے پاس گیا، اور اس وقت جو ہے وہ دین حق جو ہے عیسائیوں کا تھا، تو وہ راہب کے پاس بھی جانا شروع کر دیا۔ پھر اس نے ایک دن آزمایا کہ اگر تو راہب سچا ہے، راستہ بند تھا، ایک درندہ آیا ہوا تھا راستے کے اندر، اگر راہب کا دین سچا ہے تو میرے اس پتھر سے یہ شیر مر جائے۔ تو اس نے پتھر مارا، وہ شیر مر گیا، اس کا ایمان بن گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس نے راہب پر ایمان لے آیا، تو بادشاہ نے اس کو سزا دینے کے لیے مختلف جو ہے وہ طریقے اختیار کیے۔ کبھی جو ہے کہتے اس کو لے جاؤ سمندر کے اندر جا کر گرا دو، اب گئے سمندر میں طوفان آیا، وہ بچہ بچ گیا اور باقی سارے کے سارے جو گئے تھے وہ غرق ہو گئے۔ کبھی کہتا ہے پہاڑ پر لے جا کر گرا دو، اب گرانے کے لیے گئے تو پہاڑ ہلا، وہ بچہ بچ گیا، باقی سارے گر گئے۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی ترکیب ہے مجھے مارنے کی، وہ یہ کہ اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کر جو ہے مجھے تیر مارا جائے۔ جب بسم اللہ پڑھ کر جو ہے سب کے سامنے جو ہے سب کو بلایا گیا، بسم اللہ پڑھ کر جب اس کے لیے تیر مارا گیا، اب جب اس نے اللہ کا نام لے کر، اب وہ بچہ تو شہید ہو گیا لیکن جتنے بھی لوگ تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر بادشاہ نے خندقیں کھودی ان کو سزا دینے کی، کوئی اس کا اس صورت کے اندر تذکرہ ہے۔ اور آگے فرمایا تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اور آگے سورۃ الطارق جو ہے اس کے اندر بھی فرمایا گیا انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا۔ یہ قرآن جو ہے وہ تمہارے درمیان فیصلے کی کتاب ہے، یہ فیصلہ کرنے والا ہر انسان اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ میں کیا، کافروں کو دنیا کے اندر مہلت دے دی گئی ہے، پھر ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ سورۃ اعلیٰ کے اندر بھی تذکرے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کس طرح پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ آدمی جو تقوی اختیار کرتا ہے اور اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے۔ اور آگے انسان کی حقیقت کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی چاہتے ہو، کماتے بھی دنیا کے لیے، کھاتے بھی دنیا کے لیے، ہر آسائش اختیار کرتے دنیا کے لیے۔ تو اللہ نے خود فرما دیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ تمہارے لیے دنیا نہیں بلکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ اور آگے سورۃ غاشیہ اس کے اندر بھی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، پھر آگے جہنم کے اندر جو سزائیں دی جائیں گی اس کا تذکرہ، اور پھر پہاڑوں کو اللہ رب العزت نے کس طرح جو ہے وہ گاڑا ہے زمین کے اندر۔ اور آگے فرمایا کہ آپ نصیحت کیجئے، اور آپ نصیحت کرنے والے ہی ہیں۔ گویا کام یہی ہے کہ نصیحت بھی کرنی، بار بار کرنی۔ محبوب کو بھی حکم ہے کہ آپ جو ہے ان پر کوئی مسلط نہیں ہے زبردستی۔ اور آگے فرمایا جو منہ موڑے گا، کفر اختیار کرے گا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ اس کو ضرور کا ضرور پھر عذاب دے گا۔ یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں جو ظلم کرنے والا ہو اور اگر قیامت آئے ہی نہ تو پھر تو یہ تو مظلوموں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، جو دنیا کے اندر بھی پستے رہے، عبادت کرنے والوں کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی کہ دنیا کے اندر انہوں نے ہر چیز کی تکلیف کو برداشت کیا، عبادات کی، اور پھر ان کو کچھ بدلہ نہ ملے۔ اور آگے سورۃ فجر جو ہے فجر کے وقت کی قسم کھائی، 10 راتوں کی قسم، اس سے مراد جو ہے وہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر کہا فرعون جو ہے وہ میخوں والا تھا، جو ایمان لاتا فرعون اس کو کیا سزا دیتا کہ اس کو دیوار کے ساتھ لگا کر ہاتھ پاؤں کے اندر میخیں گاڑ دیتا تھا۔ پھر اللہ نے اس کا کیا انجام کر دیا۔ اور آگے فرمایا گیا جب قیامت کو لایا جائے گا اس دن انسان
کہے گا کاش کہ میں بھی نصیحت حاصل کر لیتا، میں بھی کوئی چیز آگے بھیج دیتا، اور جس طرح پھر اللہ عذاب دیں گے اس جیسا کوئی عذاب دے نہیں سکتا، جس طرح کا اللہ باندھیں گے ویسا کوئی باندھ نہیں سکتا، اور جو نفس مطمئنہ ہوگا اس سے کہا جائے گا لوٹ تو اپنے رب کی طرف، اس حال میں رب بھی تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی، اور تو میرے بندوں میں داخل ہو جائے۔ انسان کی فطرت ہے نعمت مل جائے، انسان چاہتا ہے لوگ مجھے دیکھیں، لوگ، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو فرمایا اس لیے اللہ نے فرمایا فدخلی فی جنتی، نہیں کہا، پہلے فرمایا فدخلی فی عبادی، پہلے میرے بندوں میں داخل ہو جا، ودخلی جنتی، پھر جنت میں داخل ہو، تو تم سارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جنت کے اندر چلے جاؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے مکہ شہر کی قسمیں کھائی، اور فرمایا مکہ شہر کی قسم کیوں کھائی؟ وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف لائے ہیں، اس وجہ سے مکہ شہر کے اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ اور آگے سورۃ الشمس جو ہے اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے 7 چیزوں کی قسم کھائی، پھر اس کے بعد فرمایا فَأَلْهَمَا، اللہ رب العزت نے الہام کر دیا انسان کے جسم کے اندر نیکی کا بھی اور بدی کا بھی، تقوی کا بھی۔ فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَن، کامیاب ہو جائے گا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور خسارے کے اندر ہو گیا جس نے کھلا چھوڑ دیا۔ پھر آگے جو ہے انہوں نے قوم شعیب، صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کہ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی تھی، پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ سورۃ اللیل کے اندر فرمایا گیا، سورۃ اللیل والی آیت جو ہے ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، کہ بعض نیک لوگ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں تو ان کے لیے ہم راستے آسان کر رہے ہیں، اور بعض ایسے بخیل ہوتے ہیں حق بات کو جھٹلا دیتے ہیں، ان کے لیے پھر تنگی کرتے ہیں۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، کو مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ جو آیت جو ہے فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا، فرمایا کہ کوئی دنیا کے اندر شاباش لینے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اس موقع پر یہ جو نازل ہوئی، یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اور آگے فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ آپ کا رب عنقریب آپ سے راضی ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورۃ الضحیٰ آ جاتی ہے، اور وہاں اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی، محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ ہی آپ سے منہ موڑا ہے۔ بعض کافر حضور پر کچھ دن تک وہی نازل نہیں ہوئی تو کافر کہنے لگے کہ معاذ اللہ محبوب کو اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے آخرت تو بہت بہتر ہے۔ اور آگے سورۃ اللیل کے آخر میں فرمایا تھا کہ عنقریب آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا، اور آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک اپنے رب سے راضی نہیں ہوگا جب تک میں اپنی ساری امت کو جنت میں داخل نہ کروا دوں۔ تو اس لیے امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کے اندر جو سب سے زیادہ تسلی والی آیت جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا ہے کہ آپ کو دے کر راضی کروں گا، اور محبوب نے فرمایا میں اپنی امت کو داخل کروا کر ہی راضی ہوں گا۔ فرمایا اب دیکھو کہ آپ جو ہے یتیم تھے، پہلے آپ کے والدین کو دنیا سے ہم نے اٹھا لیا اور پھر آپ کو اللہ نے سہارا دیا۔ اس کے اندر بھی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ کہ نبی جو ہے وہ بالواسطہ ان کو کوئی دنیا میں استاد نہیں، جس چیز کی بھی ضرورت تھی تو اللہ رب العزت چاہتے تھے مجھ سے مانگے، اس لیے کہ دنیا کے لوگ یہ نہ کہیں کہ اس کی والدین نے اچھی تربیت کی ہے، تو گویا نبی تو اللہ رب العزت کے تھے۔ اور آگے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا اور آپ سے بوجھ کو، جو آپ پر بوجھ تھا، تبلیغ کا بوجھ لوگوں کے پاس جانا، اور فرمایا کہ آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور اتنا ذکر بلند کر دیا کہ جہاں جہاں اگر اذان میں میرا نام ساتھ تیرا نام، اگر اقامت کے اندر میرا نام تو ساتھ تیرا نام، نماز کے اندر جہاں میری تسبیح ہوگی وہیں درود تجھ پہ پڑھا جائے گا۔ تو گویا جہاں جہاں تک میری خدائی ہے، مجھے خدا کی، وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر فرمایا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی۔ 2 مرتبہ لایا گیا کہ اگر انسان کوئی ایک تنگی برداشت کرتا ہے تو اللہ اس کو 2 آسانیاں دیتی ہیں۔ اور آگے سورۃ الزیتون جو ہے اس کے اللہ رب العزت نے قسمیں 4 قسمیں کھا کر مبارک شہر کی قسم کھائی۔ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اب تمہارے رب نے تمہیں بڑے ہی خوبصورت ڈھانچے کے اندر پیدا کیا۔ ایک بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے تجھے طلاق۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، اب میں چاند سے تو حسین ہو نہیں سکتی ہے، مجھے تو طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ تو وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ یقیناً جو ہے تو
چاند سے زیادہ ہستی ہے، تجھے طلاق ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے بارے میں 4 قسمیں کھا کر فرمایا میں نے اس کو سب سے خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا۔ چاند کے بارے میں تو یہ نہیں فرمایا، اور فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ اس وقت ہے جب اپنے رب کی مان کے چلے، اگر نہیں مانتا تو فرمایا پھر اسفل سافلین، بالکل نچلے لوگوں میں، بلکہ فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو انسان اپنے اعمال کے ساتھ بلند ہوتا ہے۔ اور اگر سود الگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کے جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام جس نے آپ کو پیدا کیا، تو معلوم ہوا وحی کا سلسلہ ہی علم سے شروع ہوا، اور کہا گیا کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، اس لیے آپ نے فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک۔ تو علم جو ہے، اس لیے حضرت علی فرمایا کرتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالا، فرمایا ہم رب کی تقسیم پر راضی کہ اللہ نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال، کہ مال تو ان قریب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور علم جتنا خرچ کیا جائے علم ختم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اور آگے سورۃ القدر جو ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر کی رات کے اندر، فرمایا تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کی رات کیا ہے، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جس وقت جو ہے فرشتے اترتے ہیں اور ہر ایک سے سلام بھی کرتے ہیں اور ہر ایک سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، فجر تک جو ہے یہ وقت رہتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوں گے سورۃ البینہ کے اندر، وہ جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ اور اسی طرح مشرک ہوتے ہیں ان کو جہنم کے اندر گرایا جائے گا، اور جو نیک لوگ جو ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر ہوں گے۔ اور آگے صحابہ کرام کو جو ٹائٹل دیا گیا کہ جنتی کو جنت میں جانے کے بعد سب سے آخری جو چیز ملے گی وہ اللہ کی رضا ملے گی، اے بندوں میں تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اب وہی بدلہ اللہ رب العزت نے صحابہ کو دنیا کے اندر دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی ہے۔ اور آگے سورۃ الزلزال، جب زمین جو ہے ہلائی جائے گی، قیامت کے زلزلے کا تذکرہ ہے، زمین اس دن اپنی خبریں بیان کر دے گی، فلاں نے مجھ پر یہ کیا تھا یہ کیا تھا، اور فرمایا اس دن جو ہے جس ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لے گا، اگر ذرہ برابر گناہ کیا اس کو بھی دیکھ لے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے میدان جنگ کے اندر جہاد کے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور فرمایا افلا یعلمون، کیا لوگ جانتے نہیں کہ ان کو قبروں کے اندر ان سے بھی اٹھایا جائے گا، قیامت والے دن ہر چیز کو ظاہر کر دیا۔ پھر سورۃ القاریہ کے اندر بھی قیامت کا ہی تذکرہ ہے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح کتنے وزنی ہے، ان کو توڑا جاتا ہے، کیا کچھ بنایا جاتا ہے، پھر بھی پہاڑ اتنے ہیں روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ جس کا نامہ مال وزنی ہو گیا وہ عیش و عشرت کے اندر ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا نامہ مال کے نیکیاں گنی نہیں جائے گی بلکہ تولی جائیں گی، اور نامہ مال کے اندر وزن جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جس کا نامہ مال ہلکا ہو گیا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، حاویہ جہنم کی ایسی گاٹی ہے جس سے روزانہ جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ سب سے نچلی گاٹی کے اندر منافقین جائیں گے۔ اور ہلاک کر دیا لوگوں کو کثرت نے، مال کی کثرت ہو جائے، اور اسی طرح کہ ہمارے لوگ جو ہے زیادہ فخر کرتے تھے، ہمارے لوگ زیادہ مرے ہیں، آپس کے اندر جنگ کرتے ہوئے، یہاں تک کہ جا کر قبریں گننی شروع کر دی۔ فرمایا کہ تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو انسان کو نعمتیں دی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، اور عصر کو بھی عصر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عصر کا وقت بہت کم ہوتا ہے، اور زمانہ کو بھی عصر کہا جاتا ہے کہ زمانہ بھی آخرت کے اعتبار سے بہت کم ہے۔ فرمایا انسان سارے کے سارے خسارے میں ہے، اگر 4 چیزوں فرمایا مگر وہ جو ایمان لائے نیک اعمال کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق بات کی بھی تلقین کرتے اور صبر کی بھی تلقین کرتے رہتے، کہ صحابہ کرام آپس میں جب بھی ملاقات ہوتی تو صبر کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اور آگے فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو عیب نکالنے والے ہیں اور عیب جو ہے بیان کرنے والے ہیں۔ یہ انسان کسی کو اللہ نے کالا بنایا، گورا بنایا، نئے نقش بنایا، یہ رب کی طرف سے بنایا گیا، جیسے رب کی چاہت تھی ویسا بنا دیا۔ تو اس کے اندر کوئی انسان اگر عیب نکالنے شروع کر دے یا عیب بیان کرنے شروع کر دے تو فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ لوگ جو ہے مال کو جمع کر کے رکھتے، گن گن کے رکھتے ہیں، نہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ان کو پھر آگ کے اندر ڈالا جائے گا، ایسی آگ جو ہے جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ پھر صحابہ فیل جو ہے، ابرہہ ایک بادشاہ تھا، وہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب متولی تھے، انہوں نے کہا یا اللہ تو خود ہی اس کی حفاظت کر سکتا ہے، یہ بظاہر بڑا طاقتور ہے۔ تو اللہ رب العزت جب انسان عاجز آ گئے تو اللہ نے ایک چھوٹا سا پرندہ ابابیل جو ہے ان سے بیت اللہ کی حفاظت کی، انہوں نے پتھروں کی کنکریاں چھوٹی چھوٹی پھینکی، جس کی وجہ سے سارے کے سارے ہاتھی جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ پھر اسی طرح سورۃ الماعون
فرمایا کہ اس کے اندر ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھول جانے والے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نمازوں سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی مشکل آ گئی نماز پڑھ لی پھر اس کے بعد نماز جو ہے پڑھتے ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر پڑھتے بھی الذین هم یراؤن لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں تو ایسے نہیں ہونی چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں عطا کی گئی ان میں سے ایک کوثر بھی ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا کہ کوثر جو ہے حوض کوثر بھی ہوگا جس کا پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، جو اس ایک مرتبہ پی لے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ فرمایا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، آپ کا دشمنی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ جب حضور کے صاحبزادے جو ہے بچپن کے اندر وفات پا گئے تو کافر بڑا خوش ہوئے کہ محبوب کا دین بھی اب ختم ہو جائے گا، دنیا کے اندر باپ کے کام کو بیٹا لے کے چلتا ہے، اب بیٹے تو اللہ نے فرمایا تمہارے دشمن بے نام و نشان ہو گئے، اب دشمنوں کو کوئی جانتا ہی نہیں، اور محبوب کا تذکرہ ادھر بھی ہوگا جنت کے اندر بھی ہوگا جب تک خدا کی خدائی محبوب کا تذکرہ رہے گا۔ اور فرمایا کہ کہہ دو اے کافرو، بعض کافر آئے اور کہنے لگے کہ ہم مل کر کبھی تمہارے رب کی عبادت کر لیتے کبھی تم ہمارے معبودوں کی، تو اس پر کہا گیا آپ ان سے کہہ دو کہ اے کافرو نہ میں عبادت کا جس کی تم کرتے ہو اور نہ تم کرنے والے جس کی میں، تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین، یہ تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا مجھ سے میرے دین کے بارے میں۔ اب یہ جو آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح مکہ کی طرف جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہوگی پھر دیکھے گا لوگ جو ہے فوج در فوج جو ہے اسلام کے اندر داخل ہوں گے، بس آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے اور ایسے لوگوں کے لیے استغفار بھی کیجیے۔ محبوب کو جب حکم ہو رہا ہے استغفار کا، امت کو بتانا مقصود ہے کہ استغفار ہر کام پر کیا جائے، جس کام کے بعد نیک کام کے بعد بھی استغفار کیا جائے تو قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ اور آگے ابو لہب جو ہے حضور کا چچا تھا، جب اللہ کے محبوب نے دعوت دی تو اس وقت جو ہے اس نے سب سے پہلے جو ہے، اب جب حضور پیدا ہوئے تو اس نے ایک باندی بھی آزاد کی تھی، لیکن جب حضور نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا تو اسی چاچا نے معاذ اللہ حضور پر پتھر مارے اور آپ کو جو ہے بد دعا دینے کی کوشش کی، تو اللہ نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور وہ ٹوٹ گئے۔ اور پھر ایسا جو ہے اپنوں نے مارے پتھر، غیروں نے بھی ستایا، میرے نبی کی زبان پر اف تک نہ آیا۔ اب نبی کی جب توہین کی اللہ کے محبوب نے تو کچھ نہ کہا لیکن رب سے رہا نہ گیا، اور فوراً جو ہے ایک جو ہے اس پر لعنت بھیج دی گئی اور قیامت تک جو ہے اس پر لعنت ہوتی رہے گی، نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی اولاد، اس کو بڑا مان تھا میرے اولاد بڑی ہے، تو اسی اولاد نے اس کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے، اسی اولاد نے گھر سے باہر پھینک دیا اس کو۔ اور اگر سورۃ الاخلاص اس کے اندر فرمایا گیا آپ کہہ دیو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور لم یلد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، اس کے کوئی برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آگے والی صورتیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی جو تھا جس کا نام لبید بن اسم آتا ہے یہودی، اس کی بیٹیوں نے اور اس نے مل کر اللہ کے محبوب پر جادو کر دیا گیا۔ جادو جو ہے کہ بعض حضور دنیاوی معاملات کے اندر جو ہے کھانا کھایا یا نہیں کھایا تو اللہ کے محبوب سے سہو ہو جاتا، تو اس وقت جو ہے اللہ نے اپنے محبوب کو خواب کے اندر ہی دکھا دیا گیا کہ ان پر جو ہے وہ جادو کیا گیا، فلاں یہودی نے کیا اور فلاں کنویں کے اندر ہے، اور اس پر جو ہے گرے لگائی ہوئی تھی، آپ نے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ وہاں سے وہ چیز اٹھا کر لاؤ، محبوب کے بالوں پر جادو کر کے ادھر کیا گیا تھا، تو وہاں جو ہے اس پر 11 گرے تھی، تو اللہ نے یہ 2 صورتیں نازل کر دی گئی، اور جب محبوب جو ہے ایک آیت پڑھتے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے اس لیے فرمایا گیا کہ جو انسان اس کو معوذتین کہتے ہیں، جو اس کو پڑھنے کی عادت ڈالتا ہے صبح شام پڑھتا ہے تو اس پر جادو ٹونا نظر بد جو ہے کوئی چیز اس پر اثر نہیں ہوتی۔ تو یہ مختصر قرآن کا خلاصہ تھا، اصل جو ہے وہ حقیقت وہی